پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی خبر اور کنفیوژن یہ پھیلائی گئی ہے یا پھیل گئی ہے. باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک کھیل کھیلا ہے اور ایک کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کچھ امریکہ سے اوورسیز آئے, انہوں نے آ کر ملاقاتیں کی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں اگلے 30 سے 35 دن میں عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے گی یا عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, اور اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو کرنی چاہیے, اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو تھوڑا ڈاؤن کیا جائے, جو قراردادیں وغیرہ امریکہ کے اندر پیش ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے, اور جو ایک مومنٹم بنا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ مومنٹم توڑا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس کو بھی ڈاؤن کیا جائے. اب یہ ایکچولی کیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. ملا کون کون ہے؟ ڈاکٹر عثمان ہے اور ڈاکٹر منیر ہے, سائرہ بلال صاحبہ ہیں. یہ 3 ڈاکٹر صاحبان ہیں, اور ڈاکٹر عثمان صاحب سے میری بات بھی ہوئی ہے ماضی میں خبروں کے حوالے سے, اور یہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے بڑی کوشش بھی کی ہے. اور ڈاکٹر منیر بھی ایسی ہیں, سائرہ بلال صاحبہ ہیں. پھر قطر ایئر لائن کی پرواز سے یہ مبینہ طور پہ پاکستان گئے ہیں. 2 افراد مزید تھے ان کے ساتھ جو ملاقات میں شامل تھے, ان میں سے ایک بزنس مین ہے جن کا نام تنویر صاحب ہے, اور یہ عاصم منیر صاحب سے پہلے ملاقات بھی کر چکے ہیں جب عاصم منیر صاحب امریکہ تشریف لے گئے تھے. اور ان کے علاوہ ایک اور نام ہے سمی صاحب ہیں کوئی, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید ان کا پہلے پرانا تعلق جو ہے وہ ایجاد الحق صاحب کے ساتھ ہے. تو یہ 5 لوگ تھے, یعنی 2 آپ سمجھ لیں ایک طرف سے تھے یا دونوں طرف سے تھے 2 لوگ, اور 3 لوگ وہ تھے وہ ڈاکٹر صاحبان جنہوں نے جا کر ملاقات کی ہے, جن کے بارے میں یہ تاثر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھا کہ یہ لوگ فیصلہ ساز ہیں اور یہ چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. کیا وہ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. کیا وہ ڈینٹ ڈال سکتے ہیں, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق کچھ چیزوں کو مولڈ کر سکتے ہیں جو مبینہ طور پہ ایک کوئی ڈیل یا کوئی ایک معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ اب بات واقعی اس طرف جا رہی ہے. تو یہ میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں. ان میں ایک شخص ایسا ہے جو ایک مرتبہ عمران خان صاحب کو پہلے ملا تھا جیل میں جا کر. یہ مجھے کسی نے بتایا کہ ان میں ایک شخص ایسا ہے جو پہلے عمران خان صاحب کو جیل میں جا کر ملا تھا. دوسری مرتبہ جب وہ عمران خان صاحب کو ملنے کر گیا, وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے لیے ماحول بنایا اور پیغام بھیجا کہ عمران خان صاحب وہی بندہ آپ کو دوبارہ ملنا چاہتا ہے, تو خان صاحب نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. تو عمران خان صاحب ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس پہ عمران خان صاحب کو بھروسہ نہیں ہے. اب اگر پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بات تو پاکستان تحریک انصاف سے کرنی چاہیے تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو 5 اوورسیز آئے تھے یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے پہلے ملتے اور تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ جا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ لوگ خود سے گئے اور جا کے انہوں نے ملاقات کی. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ انوالو نہیں تھا, اور کوئی گارنٹی ان مذاکرات کی نہیں ہے. یعنی صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک سمپل مطالبہ یہ ہے کہ آپ ٹیمپریچر کو نیچے لے کر آئیں, درجہ حرارت کو کم کریں, اور عمران خان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں. 30 سے 35 دن میں عمران خان باہر آ جائے گا, یا 30 سے 35 دن میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ دعویٰ اس طرف سے کیا جا رہا ہے, اور یہ آفر دی گئی ہے ایک طرح کی. اب یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہ بلیو ہے اور ان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں, اگر ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں. یہ وہاں سے جو 5 اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگ جبری طور پہ لاپتہ کیے گئے ہیں اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو فوری طور پہ رہا کر دیا جائے. جتنے لوگ غیر قانونی طور پہ گرفتار کیے گئے ہیں ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے. اور کچھ نہ کیا جائے تو یاسمین راشد صاحبہ کی وہ ضمانت جو بنتی ہے بطور خاتون ہونے کے, 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے, کینسر کی وہ پیشنٹ ہے, تو یاسمین راشد صاحبہ اور میاں محمود رشید صاحب ان دونوں کی آپ بیل لے لیں فوراً. ان دونوں کی بیل بنتی بھی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل بنتی ہے, ان کی بھی بیل لے لیں. یہ لوگ باہر آ جائیں, ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. ایجاد الحق صاحب کو کم سے کم سینٹ میں جانے دیں, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں, اس کے اوپر آپ عمل درآمد کروا دیں, تو اس سے بھی ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا. تو ٹیمپریچر ڈاؤن اگر کرنا ہے تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے, وہ جب چاہے ٹیمپریچر کو ڈاؤن کر لے. عمر چیمہ صاحب کے دونوں کاندھے فریز ہو رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ ان کو ننگے فرش پہ سلایا گیا سردیوں میں, اور ان کے کندھے جو ہیں وہ فریز ہو رہے ہیں, وہ بہت شدید تکلیف میں ہیں. اس کے باوجود وہ آدمی ڈٹا ہوا ہے. آپ اس کو علاج دے دیں, علاج کی سہولیات دے دیں, اس کو رہائی دے دیں. اعجاز چودھری صاحب کو سینٹ میں آ کر بات کرنے کا موقع دے دیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. اور اس سارے معاملے میں گارنٹر کوئی نہیں ہے. دیکھیں, ایسے نہیں ہوتا
کہ اسٹیبلشمنٹ نے بلایا 5 اوورسیز پاکستانیوں کو, ان کو بڑی اچھی چائے پلائی, کھانا کھلایا, پروٹوکول دیا, بڑی عزت سے اور احترام سے پیش آئے, بڑے اچھے الفاظ میں بات چیت کی اور ان کو یہ تاثر دیا کہ عمران خان بہت برا ہے اور ہم بہت اچھے ہیں, اور عمران خان کو ہٹانا ہماری مجبوری تھی, ہم نے جو کیا وہ ملکی مفاد میں کیا, لہذا اب جناب ہم چاہ رہے ہیں کہ چیزیں ریزالو ہو جائیں, تو آپ ٹیمپریچر ڈاؤن کریں تو عمران خان صاحب کو باہر لانے کا کوئی بندوبست کرتے ہیں. یہ ایک اوورآل یہ کہانی ہے. لیکن اس میں گارنٹر کون ہے بھئی؟ یہ اس لیول کا معاملہ ہے کہ اس میں آپ طیب اردگان کو, محمد بن سلمان کو یا کسی اور ملک کے کسی حکمران کو آپ گارنٹر کے طور پہ رکھیں گے نا, کہ کل کو آپ ڈنڈی نہ مار سکیں, کم سے کم آپ اس ملک کے حکمران کو گارنٹر کے طور پہ رکھیں گے جس ملک سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے, تو تب جا کے معاملہ طے ہوگا. اور اگر سوشل میڈیا کو ڈاؤن کرنا ہے تو عمران خان کا جا کے گوڈا پکڑیں, اوورسیز پاکستانیوں کو ڈاؤن کرنا ہے تو عمران خان کا جا کے گوڈا پکڑیں آپ. دیکھیں امریکہ میں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی نا وہ پاک پیک ہے, یہ بات آپ یاد رکھیے گا. یہ بہت سارے لوگ دعویٰ کریں گے کہ پاک پیک میرے کنٹرول میں ہے, پاک پیک کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں, پاک پیک کو میں کنٹرول کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ پاک پیک ایک بڑی زبردست تنظیم ہے اور یہ بہت پہلے سے کام کر رہی ہے, انہوں نے بڑی ورکنگ کی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے رجیم چینج آپریشن کے بعد جو ان کو ہٹایا گیا تو پاکستانیوں کی اس میں دلچسپی زیادہ بڑی ہے, کیونکہ انہوں نے جب ایکٹیویٹیز کی تو وہ دکھائی دینا شروع ہو گئی. یہ بڑے سوکھے لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, ڈاکٹر ہیں ان میں بہت سارے, اور ان لوگوں نے بڑی مؤثر ترین نمائندگی کی ہے پاکستان کی, اور ان کی لابنگ بڑی تگڑی ہے. تو پاک پیک کیا ان 4-5 لوگوں کے پوری طرح کنٹرول میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی پوری طرح کنٹرول میں نہیں ہے. کیا ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے. اب کیا یہ انفلوئنس کر پائیں گے؟ تو اس پہ میری جو مختلف لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ 10-15% کا, اگر یہ کامیاب بھی ہو گئے تو یہ 10-15% کا انفلوئنس کر پائیں گے, لیکن اس سے زیادہ کوئی کامیابی ملے گی نہیں. اور سوشل میڈیا کے میدان میں تو بالکل نہیں ملے گی, کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی بالکل الگ ہے, یا جو پاکستان کے اندر بالکل الگ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب ہونا کیا ہے. اب عید کے بعد ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوگا. باقاعدہ نام اکٹھے کیے گئے ہیں ایک ایک شہر سے 100 کے قریب لوگوں کے, جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ٹویٹ کرے یا اس کو ری ٹویٹ بھی کرے, وہ بندے بھی آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ان سارے بندوں کو اٹھایا جائے گا. پاکستان میں بہت بڑا آپریشن پلان کیا جا رہا ہے. لیکن کیا اس سے لوگ بعد آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. اوورسیز پاکستانیوں کے رشتہ داروں کو, ان کے گھر والوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کون کون ہے, اس کو ہم نے ہراساں کرنا ہے. تو پلاننگ تو پوری ہے. ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے انہیں بیرونی دباؤ کو کم کرنا ہے, اور بیرونی دباؤ کو کم کرنے کے لیے پاک پیک کو کم سے کم مینج کرنا ہے. تو یہ اس کے لیے کوشش تھی. کیا اسٹیبلشمنٹ اس کوشش میں کامیاب ہوئی؟ ان کی ملاقات جو ہے وہ DGISI سے ہوئی ہے, اور کچھ دیگر مختلف جو افسران ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں کروائی گئی ہیں, اور بڑا ان کو پروٹوکول ملا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو 35 دن کا ٹائم دیا گیا تھا, ایک ہفتہ اس میں سے گزر گیا. اتوار کو غالباً ان کی ملاقات ہوئی تو پھر ایک ہفتہ تو گزر گیا. اب باقی رہ گئے پیچھے 35 میں سے 28 دن. ان کو 30 سے 35 دن گئے تھے نا, تو اب 23 سے 28 دن آپ لگا لیں کہ 23 سے 28 دن باقی رہ گئے ہیں. یہ بھی گزر جائیں گے تو پتا چل جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد بھی عمران خان صاحب باہر نہیں آتے تو پھر کون رسپانسبل ہوگا؟ اب یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹائم گین کرو. 30-35 دن یہ ان کو گھسیٹ کے 2 مہینے تک لے جاؤ, اس کے بعد 1-2 مہینے اور گھسیٹ کے لے جاؤ. یہ قرارداد جو ہے اس کو غیر مؤثر کرا لو, اور کچھ نہ کچھ کر کے آہستہ آہستہ بیرونی پریشر کو کم کر دے, اور پاکستان کے اندر ہینڈلنگ کر کے پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کر لے. اندر بہت سارے کمپرومائز لوگ پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے بیانیاں خرید بھی رہے, اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں بیچ بھی رہے, اور مظلوم بھی بنے ہوئے ہیں. ناظرین ایک چیز مجھے ایک میرے دوست نے بتائی, اور اس کے اوپر میں تحقیق کروں گا. وہ یہ ہے کہ کچھ صحافیوں کے لیے مصنوعی مشکل حالات پیدا کیے جا رہے ہیں